شخص ہے، مسجد کا مؤذن ہے، اس کا نام مبارک ہے۔ مبارک ایک خوبصورت زبان ہے، اس لیے کہ خوبصورتی جو ہے وہ غریبی اور امیری کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے حسن عطا کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مزدور کے یہاں بڑا حسین و جمیل بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی کے یہاں کوئی جو ہے وہ بظاہر عرف کے اعتبار سے لوگ اس کو بدصورت کہتے ہیں، حالانکہ دنیا کا کوئی انسان بدصورت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر پیدا کیا۔ رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، ناک چھوٹی ہے تو کیا ہوا، آنکھ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، لیکن اگر وہ انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا، حسین صورت پر پیدا کیا، لیکن اس کے بعد اپنے حسن پر اترانے والے انسان، قرآن فوراً دوسری آیت میں کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، انسان کو خوبصورت تو بنایا لیکن اس کے برے کرتوت کی وجہ سے ہم نے اس کو پھر جو ہے وہ اترتی کے گڑھے میں ڈھکیل دیا، اس پر بڑھاپا مسلط کر دیا۔ یہی وجہ تو ہے اللہ نے سب کو بڑھاپا دیا جس کو دینا چاہا، لیکن 63 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی اللہ نے میرے مصطفیٰ کو بوڑھا نہیں کیا، بلکہ میرے آقا 63 سال کی عمر میں بھی 34 سال کے جوان نظر آتے تھے، اس لیے آقا کو جو بھی دیکھتا اے جوان کہہ کر کے پکارتا۔ حضور کی عمر شریف 63 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی 12 سے 16 بال بھی داڑھی شریف کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک الگ عنوان ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھاپے سے کیوں بچایا، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ چل رہی ہے اگر کوئی انسان ہے تو وہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا کیا۔ ایک مقام پر تو یہاں تک فرمایا کہ ہم نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مبارک ایک غریب گھرانے کا انسان ہے، جس کے والدین بھی نہیں ہیں، جس کے قرابت دار غربت کی وجہ سے جس سے دامن چھڑاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، جب انسان غربت کی چکی میں پستا ہے تو قریبی رشتہ دار بھی دامن چھڑاتے ہیں، اور جب کسی کے آنگن میں مالداری کا شجر لگتا ہے تو دور دور کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں فلاں میرا رشتہ دار ہے، فلاں میرا رشتہ دار ہے۔ لوگوں کا حال یہی ہے، غربت سے لوگوں کو بو آتی ہے، غریبوں سے لوگوں کو بدبو آتی ہے، لوگ امیروں کو دور کی رشتہ داری ہو یا نہ ہو دل لگاتے ہیں، لیکن غریبوں کو قریب بھی نہیں بٹھانا چاہتے۔ لیکن یہ میرا رسول ہے، یہ آپ کے رسول ہے، جو دعا یوں کرتے ہیں اے اللہ مجھے ظاہری حیات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور مجھے ممات بھی غریبوں کے درمیان دینا، اور میرا حشر بھی غریبوں کے درمیان فرمانا۔ اور آقا فرماتے ہیں مالداروں سے غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پھر غریب ہی کر لے، کام چور بن جائے۔ غریب کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بھیک مانگتا رہے، آدمی کوششوں کے باوجود تقدیر کا مارا ہو، یہ الگ عنوان ہے۔ مبارک مؤذن ہے مسجد کے اندر، لیکن اس کی فطرت اور طبیعت میں یہ ہے، مبارک کی طبیعت میں، کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اشراق اور چاشت پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے، اور ظہر سے پہلے پہلے مزدوری کر کے پھر مسجد میں آ جاتا ہے، پورا دن مسجد میں رہتا ہے، یعنی اتنا کما لیتا ہے کہ پورا دن جو ہے اس کا گزارا ہو جائے، دن بھر میں اس کے لیے افطار کا انتظام ہو جائے، سحری کا انتظام ہو جائے۔ روزانہ کا معمول ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ ایک دن مسجد کے امام جو حکومت کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے قاضی شہر مقرر کیے گئے تھے، یعنی قاضی شہر کا مطلب چیف جسٹس اس زمانے کا ہوتا تھا، جو جج ہوا کرتا تھا، فیصلے کرتا تھا، جو مسجد کا امام تھا وہی جج بھی تھا۔
مؤذن صاحب جوان تھے، وظیفے میں مصروف تھے. قاضی صاحب کو خیال آیا میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، جوان بیٹی کا رشتہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں میری بیٹی کی شادی ہو جائے. اس خیال کے اندر دماغ دوڑانے لگے بیٹی کو دوں تو کہاں دوں. پھر خیال آیا کہ مبارک سے بہتر رشتہ کون سا ہو سکتا ہے. امام صاحب قاضی ہے، چیف جسٹس ہیں، جج ہیں، اور بیٹی کے رشتے کے لیے ایک ایسے انسان کا انتخاب کر رہے ہیں، ایسے انسان کا جس کے پاس خود کا مکان بھی نہیں ہے، جو مسجد میں سوتا ہے. لیکن بس فکر کیا ہے، اس زمانے کے اندر بیٹیوں کو مالداروں کے حوالے نہیں کیا جاتا تھا. صرف یقیناً ہر آدمی کی خواہش ہے کہ میری بیٹی خوشحال گھرانے میں رہے، ہونا چاہیے، لیکن حلال و حرام تو دیکھو. اونچی بلڈنگ دیکھ لی، یہ نہیں دیکھا کہ حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے. خوش عقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے. بس آج کل مال مال مال. وقت کا قاضی شہر اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے مبارک کا انتخاب کرتا ہے اور خود سے مبارک شادی کیوں نہیں کرتے؟ حضرت میرا تو مکان بھی نہیں ہے، مجھے بیٹی کون دے گا؟ مبارک اگر تم حوصلہ کرو، ہمت کرو تو تمہاری شادی بہت اچھے گھرانے میں ہو سکتی ہے. مبارک نے کہا مگر حضرت مجھے دے گا کون؟ تو قاضی صاحب نے بغیر جھجک کے کہا میں دوں گا، میری بیٹی کا نکاح میں تیرے ساتھ کر دوں گا، اس لیے کہ میں تیرا کردار دیکھ رہا ہوں، تیرا کیریکٹر دیکھ رہا ہوں، تیرا انداز زندگی دیکھ رہا ہوں. میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا. کوئی اغوا پچھوا نہیں، بلکہ بس ایک سسر ہونے والا کھڑا ہے، ہونے والا داماد ہے، اور دونوں کے درمیان بات طے ہو رہی ہے. مبارک نے شرما کر کہا حضرت لیکن یہ مخمل میں ٹاٹ کا پیون کیسا لگے گا؟ کہا وہ کچھ بھی ہو، اگر تم راضی ہو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. تم مکان کا انتظام کر لو، کرائے کا کوئی مکان دیکھ لو. مبارک نے کہا بہت اچھا. انتظام میں لگ گئے، مسجد کے قریب میں کرائے کا مکان مل گیا. اتنے دینے ہوں گے اور پھر اتنے روپے جو ہے وہ آپ کو روزانہ کے حساب سے ادا کرنے ہوں گے. اب یہ ہے مبارک کا نکاح ہو گیا. مبارک کا نکاح ہوا. قاضی صاحب اپنی خوبصورت چاند سی بیٹی کو شام کے وقت مبارک کے اسی جھوپڑے میں پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد واپس اپنے محل کی طرف پلٹ جاتے ہیں. فجر کی نماز میں جب مبارک نماز کے لیے آئے تو چہرے پر نہ نیند کا کوئی اثر تھا، نہ کسی اور چیزوں کا اثر تھا. وہ لوگ اہل اللہ تھے، اللہ والے تھے، جو چہرے دیکھ کر کے راتوں کی داستانیں پڑھ لیا کرتے تھے. اسی کو کہتے ہیں لفافہ دیکھ کر مضمون کا پڑھ لینا. مبارک کو دیکھ کر قاضی صاحب نے کہا بیٹے مبارک آثار کچھ اچھے نہیں ہیں. انہوں نے کہا حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب آپ سسر ہو گئے تو باپ کے قائم مقام ہو گئے. پہلے ہی امام اور عالم کی حیثیت سے، قاضی و چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ میرے لیے بڑے محترم تھے، لیکن اب باپ کے قائم مقام ہے تو آپ حکم فرمائے کہ آثار کس بات پر اچھے نہیں ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، گھر آ کر کے تفتیش کے بعد گفتگو ہوگی. صبح کے وقت گھر آئے، بیٹی سے تنہائی میں ملاقات کی اور اس کے بعد مبارک پر برہم ہو گئے. مبارک ایک تو میں نے تجھے تیری غربت کے باوجود بھی اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کیا اور تو نے میری بیٹی سے ملاقات بھی نہ کی، وظیفہ زوجیت بھی ادا نہ کیا. کیا میری بیٹی کے اندر کوئی نقص تھا؟ میری بیٹی میں کوئی عیب تھا؟ میری بیٹی کے اندر کوئی کمی تھی؟ چاند جیسی بیٹی سے تو نے قربت نہیں کی. مبارک کیا تجھے معلوم نہیں کہ شادی کی پہلی رات وصل کی رات ہوتی ہے، دو دلوں کے ملاقات کی رات ہوتی ہے، دل کے آنگن میں وصل کے پودے لگانے کی رات ہوتی ہے؟ تو مصلی بچھا کر پوری رات عبادت کرتا رہا. کیا تجھے پتا نہیں کہ بیوی کا حق کیا ہے؟ جب قاضی صاحب سب کچھ بول چکے تو مبارک نے دھیرے سے زبان کھول کر کہا قاضی صاحب آپ کے احسانات سر آنکھوں پر، میں زندگی کی آخری سانس تک کبھی آپ کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتا، لیکن عرض یہ ہے آپ بادشاہ کے
ملازم ہیں اور بادشاہ کے یہاں آپ ملازمت کرتے ہیں، پتہ نہیں کبھی کبھی آپ نے کسی کی رعایت بھی کی ہوگی فیصلے میں، اور بادشاہ کے یہاں جو ٹیکس آتا ہے وہ حلال سے بھی آتا ہے اور حرام سے بھی آتا ہے۔ مجھے یہ نہیں یقین سے معلوم کہ آپ حرام کے کھاتے ہیں، اور یہ بھی یقین سے نہیں معلوم کہ حلال کھاتے ہیں، تو چونکہ اب یہ جو آپ کی بیٹی ہے وہ میری اولاد کی ماں بننے والی ہے، میں اس سے یوں ہی کیسے ملاقات کر لوں؟ میرے رسول کا فرمان ہے کہ ایک لقمے کا اثر 40 دن تک رہتا ہے۔ قاضی صاحب 40 دن تک تمہاری بیٹی کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی 40 دن تک پہلے میں آپ کی بیٹی کو کھلاؤں گا، آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا، میرے حلال کے لقمے کا جو پیور حلال ہے جب اس کا اثر چڑھے گا تب میں اپنی بیوی سے قربت کروں گا۔ قاضی صاحب خوش ہو گئے، پیشانی چوم کر چلے گئے، 40 دن تک کی اپنی محنت کی کمائی کھلائی، سچائی و صداقت کی کمائی کھلائی۔ جب 40 دن مکمل ہوئے تو 41ویں شب میں وظیفہ زوجیت ادا کیا، اور اسی رات خدا کا کرنا کہ بچہ اپنے ماں کے شکم میں قرار پایا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو مبارک نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ اسی مبارک مؤذن کے بیٹے کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ عبداللہ بن مبارک وہ ہے، امام اعظم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اسی میں میری نجات ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد سرکار کی غلامی، فیضان سرکار شہنشاہ ناسک۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔